الا للہ الدین الخالص۔ نعتیں پڑھتے ہو رسول پاک جی، ہمیں نعتیں پڑھنی ہے۔ نعتیں کس طرح پڑھنی؟ نعت لکھنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ نعیم صدیقی نے کہا تھا ہوا ہے دل کا ارادہ کہ ایک نعت کہوں، کہتا ہے دل نے ایک شاعر ہوں، آج ہوا کہ جیسے اور نعتیں لکھتے میں بھی نعت کہوں۔ ہوا ہے دل کا ارادہ ایک نعت کہوں، اپنے زخم کے گلشن سے تازہ پھول چنوں، اور پھر ان پر شبنم اشک سحرگاہی چھڑکوں میں تہجد کے وقت اٹھوں اور اپنے قلم کو اپنے آنسوؤں کے اندر ڈبولوں۔ نبی کی نعت لکھنے کے لیے تہجد کے وقت آنسو چاہیے لکھوں، پھر ان سے شعروں کی لڑیاں پرو کے نظر کروں، میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ کیوں؟ میں کچھ کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مطابق ہے نہیں، تو پھر میں نعت کیسے لکھوں گا؟ کیونکہ نعت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری نہیں میں کر پا رہا۔ سوچتا ہوں پھر ایک نعت کیسے کہوں، میں 13 صدیوں کی دوری پہ ہوں کھڑا حیراں، یہ ایک ٹوٹا ہوا دل یہ دیدہ درماں ہے۔ کہتا میں کس طرح لکھوں؟ یہ ٹوٹا ہے، یہ ایک ٹوٹا ہوا دل یہ دیدہ درماں، یہ منفعل سے ارادے کہ مزمحل ایمان، شرمندہ ارادے اور ٹوٹا پھوٹا کمزور سا ایمان۔ کس طرح لکھے گا یہ قلم؟ ایمان مضبوط چاہیے، ارادے مضبوط چاہیے۔ ہاں ارادے، تمہارے ارادے کیا؟ یہاں تو صحابہ کے ارادے متزلزل ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ کہتے ہیں سخت سردی کی رات تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مشرکوں کے ہاں جائے اور ہمارے لیے جاسوسی ریاست کے لیے کر کے آئے؟ سب بیٹھ گئے۔ ایک لڑکا بڑے ایمان کے دعوے لے رہا تھا نا، اچک اچک کے وہ بھی نعرے لگاتا ہوگا جیسے اب نعرے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھتیجے بیٹھ جا، آج تجھے ایک رات کی داستان سناتا ہوں کیا ہوا۔ ایک رات میں کہتا سرکار نے ہمیں جھاڑے کی سخت رات، مدینے کا جھاڑا تو ہوتا بھی بہت سخت کا ہے، برف اوپر پڑتی ہے جب جھاڑا آتا ہے زور پر، تو فرمایا سخت ٹھنڈی رات، سرکار نے آواز دی، بولا کوئی نہیں، اللہ اکبر، کون اٹھے؟ پھر آواز دی، یہ عاشقان اور پر محبان کے لیے آوازیں، پھر آواز دی، کوئی نہ اٹھا۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا حذیفہ، میں نے کہا اللہ اللہ اللہ، حذیفہ کا درمیان سے قرآن نکل آیا، چل جا کے ہماری اسی وقت جا۔ ہائے ہائے ہائے، حذیفہ کہتا دل ڈول گیا کہ اس کڑک کے جھاڑے میں جاؤں گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر ایسی سردی نمونیہ لگے ماری جاؤں۔ کہتا جانا پڑا، کیوں؟ جس کا حکم تھا اس راہ پر جانا پڑا، اس راہ پر تمہیں جانا پڑے گا۔ حدیث سے کیا نکلا کہ جو راہ اچھی نہیں لگتی تمہیں دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے اچھی، ادھر جانا پڑے گا، فاقہ کاٹنا پڑے گا، بھوک کاٹنی پڑے گی، عہدوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو ٹھکرانا پڑے گا، اس راہ پر پڑا جانا۔ ہائے 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 ہائے، مولانا احمد رضا خان نے کہا جاتا نہیں راہ رکھ سکتی پر پڑا جانا، مجھے پڑ گیا اس راہ پر جانا، میں جانا نہیں میں چاہتا تھا، حضور نے فرمایا چلا جا، پر ہوا کیا؟ حذیفہ کیا کہتا ہے؟ حذیفہ کہتا ہے جب میں گیا، یہ مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر مدینے تک واپس آیا تو یوں تھا جیسے گرم حمام کے اندر بند ہو کر گیا ہوں، بند ہو کر۔ جو نبی کی خاطر عہدے چھوڑ دے، تعلیم چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اللہ دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، جیسے حذیفہ کے لیے گرم حمام ڈھیر ہو گیا۔ حذیفہ کے لیے اگر اللہ وقت، زمان اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس کو چینج کر سکتا ہے تو تیرے لیے خدا کیا نہیں کر سکتا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ ڈرتا ہے، ایمان کی راہوں پر چلنے سے ڈرتا ہے، گمراہی کی راہوں پر دلیر ہو کر چلتا ہے۔ ایمان کے راستے تجھے لرزائیں اور گمراہی کے راز سے تجھ کو للچائیں، ایمان کے راستوں پر تجھے خار نظر آئیں اور گمراہی کے راستوں پر پھول اور سکون نظر آئیں۔ ہائے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے پہرا دوں؟ میں خود بے عمل، میرے پاس تو خود کچھ نہیں، میں کیسے تیرے دین کا پہرا دوں؟ مجھے بتا میرے پیغمبر، میں تیرے لیے کیا چھوڑوں کہ جس سے تیری حفاظت کے لیے میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں؟ کون اٹھے گا اس محمد عربی کے لیے؟ گراؤ کرو گے، جلاؤ کرو گے، نظر آتش کر دو گے، ملک کو خراب کر دو گے، دنیا کو اس ملک کا کالا چہرہ دکھاؤ گے،
غازی علم دین شہید نے قتل تو کر دیا اس کو، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ اس کے بعد تم نے عالم کتنے پیدا کیے ہیں؟ کتنے عالم پیدا کیے ہیں تم لوگوں نے؟ کتنے تم نے اپنے گھروں کو ٹھیک کر دیا؟ اس کے بعد تو یہ چاہیے تھا تم ریاست کے اوپر پہرا دیتے۔ 70 سال ہو گئے ریاست بھیک مانگتی پھرتی ہے، تم یہ کہتے ہو۔ اور فرمایا یہ اپنی نسبت عالی، یہ قسمت ویراں، نبی میری تجھ سے نسبت تو بہت اونچی ہے پر قسمت میری ویران ہو گئی ہوئی ہے، میں ہی تیرے دین پر عمل، نسبتیں بڑی ہیں آپ کی نبی سے نسبت بہت ہے، لیکن کیا ہے کہ فرمایا میری قسمت ویراں، میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں، یہ تیرے عشق کے دعوے یہ جذبہ بیمار، جذبے بیمار ہیں، گن لگ چکی ہے، یہ تیرے عشق کے دعوے یہ جذبہ بیمار، یہ اپنی گرمی گفتار یہ پستی کردار، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اس کام کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے عشق کے دعوے یہ جذبہ بیمار، یہ اپنی گرمی گفتار یہ پستی کردار، روان زبانوں پر اشار کھو گئی تلوار، شعر پڑھتے ہیں جی ہم، نعت پڑھے، درود و سلام کی محفل ہوگی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہو گئے بھئی پھر پر کھو گئی تلوار، جس سے نبی کی ناموس کی حفاظت ہونی تھی وہ تلوار اٹھانے کے لیے تیرے ہاتھ نہیں، تیرے ہاتھوں میں موبائل ڈیوائسز ہیں، موبائل ڈیوائسز ہیں، لیپ ٹاپز ہیں تیرے ہاتھوں کے اندر، وہ نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والی تلوار کہاں چلی گئی؟ حسین لفظوں کے انبار اور پھر اڑ گیا مضمون، ہائے ہائے ہائے، لفظوں کے انبار تو لگ گئے پر لفظوں کے انبار اندر سے خالی تھے، اڑ گیا مضمون، جو اندر حقیقت تھی وہ ختم ہو گئی، اب بھی سوچتا ہوں ایک نعت کہوں مگر سوچتا ہوں کیسے کہوں، شاعر کہتا کیسے کہوں، پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے، پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے، فلک پہ اڑ کے بھی شاہین اسیر دام رہے، اڑتے ہیں شاہین نیچے بیٹھے، بم بنائے ہوئے ہیں، کبھی ڈرا تم سے؟ نہ بناتے کو قیامت آ جانی تھی، نہ بناتے کو قیامت آ جانی تھی، کچھ مار ہی جاتا تم نے، جیسے اور مرتے تم بھی مر جاتے، کوئی نوکھا تھا؟ خدا کی زمین خاص کم جہاں پا کسی اور کو لے آتا اللہ تعالیٰ، فلک پہ اڑ کے بھی شاہین کے اسیر دام رہے، کیا ہے باز اڑ رہے ہیں لیکن کیا ہے جال لگے ہوئے خواہشات کے اس کے اندر، بنے تھے ساکی مگر پھر شکستہ جام رہے، بنا دل تو چاہا کہ دنیا کو دین بتائیں پر اپنے ہاتھ کا جام ہی ٹوٹ چکا تھا، کس کو پیش کرتے؟ عبید اللہ سندھی یاد آتا ہے، سٹالن کے پاس گیا جب انقلاب آیا روس کا، اس نے کہا آؤ ہمارے ملک کے اسلام نافذ کر دو، بڑا مزہ آتا ہے اسلام سے، اب عمر نے نافذ کیا ساری دنیا خوشحال ہو گئی، اس نے کہا یہ 60 ملک تیرے پہلے ہی بنے ہوئے، لے جا میرے بندوں کی کبینہ کو دکھا کہاں اسلام نافذ ہے، لے آ پھر ویسے میں بھی کر دوں۔ عبید اللہ سندھی لاکھ ہندوؤں کا پتر تھا، 12 سال کی عمر میں ایمان لے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، عالم بنا دیوبند کا، بننے کے بعد خلافت کی تلاش میں مکہ، مدینہ، ایران، عراق، شام، ترکی، اردن میں گھومتا تھا، اللہ کے نبی کے دین کو تلاش کر رہا ہے۔ افغانستان کا سنا وہاں پیدل چلا گیا، جب وہاں پہنچا جیب سے گیا نکال لے، کیسے آئے؟ دکھایا اتنا برا بڑا ہوا، پتے کھاتا ہوا پہنچا، سخت برفانی راتوں کے اندر، سائبیریا کی سردیوں کے اندر سخت برفانی راتوں کے اندر روس پہنچا کہ میں اپنے نبی کی بات جا کر سناؤں، وہاں سے لوٹا روتا ہوا سارے رستے بیان کرتا آیا، اللہ کے پیارے نبی کون سا ملک دکھاؤں؟ 70 کے 70 مسلمانوں کے حکمران مسلمان اور عوام مسلمان ہے، کون سا دکھاؤں جہاں تیرے دین کی برکت ہو؟ اللہ اکبر، بنے تھے ساکی مگر پھر شکستہ جام رہے، کون سا اس کو جام پیش کرتا؟ یہ کار ساز خرد ہے، نہ حشر خیز جنون، نہ ہماری عقلیں دنیا کے لیے کام آئیں اور نہ ہمارے اندر کوئی جنون ہے، سوچتا ہوں ایک نعت کہوں کیسے کہوں، یہ کہاں سے مجھے رفت خیال ملے، کہتا کہاں سے یہ چیزیں مجھے ملیں گی، کہاں سے شعر کو اخلاص کا جمال ملے، اپنے اپنے عہدوں کے لیے تم کو یوز کرتے ہیں کہ سارے ہر طرح کے رہنما تمہارے، کہاں سے اخلاص لے کر آؤں، کہاں سے کال کو گم گشتہ رنگ حال ملے، باتیں بناتا ہوں اس کا کوئی حال بھی تو ہو، پریکٹس بھی تو ہو رہا ہو اسلام، حضور ایک ہی مصرع یہ ہو سکا ہے موضوع، میں ایک نعت کہوں اور سوچتا ہوں کیسے کہوں،
کہتا یہی ایک فکرہ اے نبی میں نے لکھا، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر کیا کیا میں آپ اتنی نعتیں میں نے رات کی پڑھ لی ہیں، اتنی نعتیں میں نے پڑھ لی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پڑھ ہی گیا، نہ قرآن مجید پڑھا، نہ کچھ نہیں پڑھا، سارا دن درود و سلام، نعتیں۔ بڑا چاہا میں نافع بیان کروں، میرے دل نے کہا کون سا علم، اور جس نے علم سکھایا تھا وہی نہیں رہا، اب اور کس کا علم بتائے گا تو؟ علم نافع کے کیا خطبے دوں تم کو؟ جس سے علم نافع پھوٹا تھا اس کی عزت داؤ پہ لگ گئی ہے مجمع کے اندر، جس کی عزت اور غیرت اور ناموس پر مجھے مر جانا چاہیے تھا، آج وہ موضوع گفتگو مسلمانوں کے بچوں کے منہ پر بن گیا کہ اپنے نبی کی بےزتی ہو تو پھر بھی اس کو برداشت کر لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، اے پیارے ہاشمی نبی میری آپ پر جان قربان ہو جائے، جان من جانان من با جملہ فرزندان من، ایک میں کیا میری جان کی جان اور میرے سارے بچے آپ پر قربان ہو جائیں۔ جامی سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں ہوا فارسی زبان میں دنیا میں۔ اگر کسی آدمی نے نعت فارسی میں، پہلے فارسی میں نعتیں کہی جاتی تھی، جامی عبد الرحمن جامی، مدینے کی سفر نہیں کرتا تھا، سلام پڑھتا تھا تو خواب میں آ گئے، حکایت ہے، سلام پڑھتا تھا خواب میں آ گئے۔ ایک اور آدمی حضور اس کی خواب میں نہیں آئے، اس کے مرشد کی خواب میں فرمایا، اس کو کہا سلام نہ پڑھ، نہ میرے روضے پہ پڑھی، میرا دل بے قرار ہوتا ہے جیسے تو سلام پڑھتا۔ اللہ کے نبی بے قرار خواب میں آ کر اس کو ملے، تو جب سلام پڑھتا ہے تو میرا دل یہ نہ ہو مجھے روضہ انور سے ہی باہر آ جانا پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک پر سلام پڑھنے کو زبان چاہیے نا، وہ دل چاہیے۔ از شعائے نام پاک تو منور یا رسول اللہ، حضور آپ کے نام سے میرا دل و جان اس وقت نور سے بھر گیا ہے، نام سے۔ ابھی دیکھا نہیں تھا اس نے تو نعتیں ایسی لکھ رہی، دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من، میری آنکھ بھی، میرا دل بھی، میرا سینہ بھی، وہ پورا بھر گیا نور سے صرف آپ کے نام کی وجہ سے۔ حضرت یعقوب میں گویت فدایت یا رسول، دیدہ من یوسف من مصر من کنان من، ہائے 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 ہائے، اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کہا ہے نا، یعقوب علیہ السلام کہتا میں حضرت یعقوب کی طرح میں روتا ہوں آپ کے عشق میں، میرا سب کچھ قربان کیا، دیدہ میری آنکھ بھی، میرا یوسف بھی، میرا مصر بھی، میرا کنان بھی، سب آپ پر قربان۔ اور فرمایا دیدہ کم عطاتم از لطف ازادم بکن، خواجہ من سید من شاہ من سلطان من، میں آپ کم عطات آدمی کہاں آپ کا ہو سکتا ہوں، میرے بادشاہ، میرے خواجہ، میرے سردار، میرے پیار، خاک راہ رواں راہ عشق تے پا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جامی تجھ پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں، تو شعر نہ لکھتا تو میں اپنے دل کا اظہار کیسے کرتا، میں تو شاعر بھی نہیں، تو اللہ کے رسول کی شان میں نعت لکھتا۔ کہتا خاک راہ رواں راہ عشق تے یا رسول اللہ، تیری راہ کے جو عاشق ہیں میں تو ان کے پاؤں کی بھی خاک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرمہ من دیدائے من چشم من چشمان من، کہتا وہ جو خاک ہے نا آپ کے عاشقوں کی راہ سے، وہ میری آنکھوں کا سرمہ ہے، وہی میری آنکھ ہے، وہی آنکھ کا نور ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ یا رسول اللہ ابتہا باب السلام روضات، قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا کیا بتاؤں، آپ باب السلام کے ذریعے سے میں وہاں پر آتا ہوں تو اگرچہ وہ قبلہ کا راستہ نہیں، پر آپ میرے قبلہ ہیں، آپ ہی میرے ایمان ہیں، آپ ہی میرا دین ہے، آپ ہی میرا کعبہ ہے۔ فرمایا سجدہ پاکت کے باشد در قیامت یا رسول اللہ، راحت من رحمت من ابر من نسان من، فارسی کی انتہا کر دی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جب قیامت کے دن آپ سجدہ کر کے اٹھیں گے نا، وہ سجدہ کیا ہوگا؟ کہتا وہ سجدہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ راحت من، میرے لیے وہ راحت اور نجات کا باعث بن جائے گا وہ سجدہ۔ سجدہ آپ کا، شفاعت آپ کی، جان کس کی بات جانی ہے؟ میری۔ راحت من رحمت من ابر من نسان من، آپ ہی میرا ابر ہیں، بادل
آپ ہی میرے لیے موتی ہیں، آپ ہی میرے لیے ٹھنڈک ہیں۔ بارش برستی ہے نا تو موتی کا منہ سپی کا کھلتا ہے تو موتی بن جاتا وہ قطرہ، کہتا میرا قطرہ بھی آپ، میری بارش بھی آپ، میری راحت بھی آپ۔ یک تکلم زعان دلالے شکرین فرما کے رس، آئے ہائے ہے، اپنے دو خوبصورت ہونٹوں کو ذرا ہلائیے تو جو لال کی طرح کے سرخ، لال پتھر ہے نا، فرمایا اپنے دو قوتوں کو اٹھائیے، قوت من، قوت من، یا قوت من مرجان من، اخیر کر گیا۔ اس نے کہا میرے موتی، میرے یاقوت، میرے زمرد ہونٹوں والے پیارے، میرے پیارے پیارے فیروزے، اور نبی بول تو صحیح ایک دفعہ، کہہ تو صحیح کہ وعلیک السلام یا جامی، چشم دولت جامی مسکین کے فرمائی قبول ہیں کہ میرے جامی کی جو روتی ہوئی آنکھ کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ میری اس چیز کو کس کس کو قبول کر لیں؟ گریہ من، نالہ من، آہ من، فغاد من، میں روؤں، میری آہیں، میرا گریہ، میرا رونا، میرا چلانا، میرا پریشان ہونا آپ کے عشق میں قبول فرما لیجئے۔ کیا پڑھوں آپ کے سامنے، کتنی چیزیں میں پڑھوں؟ یہ وہ پیارا نبی ہے، اس نبی کی قدر کرو، چھوڑ دو قانونی بحثیں تمہاری سمجھ میں عوام الناس نہیں آنی، مولوی بڑے آوارہ ہیں، عدالتیں بڑی لفنٹر ہیں، حکمران بدماش ہیں، دیگر ادارے کتے ہیں، یہ تمہیں نبی پاک سے ہٹا دیں گے۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کچھ نہ پڑھو، پڑھنے کے لیے ہم بیٹھیں، ان کا دفاع، اپنے نبی کا دفاع کریں۔ تم اپنے ایمان کی دفاع کرو، رسول پر صبح و شام درود پڑھو، السلام اے راحت قلب محباں السلام، کہتا ہے کہ او سلامتی ہو آپ پر جو محبت کرنے والوں کا، السلام اے راحت قلب محبان السلام، السلام اے خلق قرآن جان ایمان السلام، السلام اے مشعل حق شمع عرفاں السلام، السلام اے شمس رخا اے ماہ تاباں السلام، السلام اے ساقی تسنیم و کوثر السلام، السلام اے ابر رحمت ذل محشر السلام۔ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر وہ بات کہتا ہے جس کے بارے میں آج تک تم اور میں پوری عمر گزار دی، 14 صدیاں ہو گئیں، اگر یہ ایک کام پوری امت کی طرف سے ہو گیا اور یہ کام اگر ایک فرد کر گیا تو بگڑی بن جائے گی۔ کیا؟ صد سلامت می فریسم پے بے پے فخر کرام، تاکہ او ید علیکم در جواب صد سلام۔ اس نے کہا او میرے آقا، کروڑوں کھربوں سلاموں کے بعد ایک سلام کا جواب آپ نے دے دیا، میرا نصیب سور جائیں گے، راستے بن جائیں گے، جنتیں اتر آئیں گی زمین پر۔ کتنی دیر ہو گئی میں اور آپ نمازوں میں سلام پڑھیں، کوئی جواب آتا ہے؟ جس کا جواب آ گیا، کس کا آئے گا؟ جو سرکار کے لیے کچھ کر جائے گا، جو سرکار کے لیے کچھ کر جائے گا اس کا جواب آنا ہے۔ اگر پوری امت نے کر دیا نا تو پوری امت کو جو جواب آئے گا، پھر اللہ کیا فرماتا ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے سنو، اگر تم اس اللہ کے دین کو جو میرا نبی لے کر آیا ہے، تم تک آیا ہے، اگر یہ قبول کر لو، آسمان سے رحمت کی بارشیں برسائیں گے، زمین سونا اگل کے باہر نکال دے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر پوری امت ایک سلام کا جواب دے دے تو فرمایا پوری امت کو خوشحالیاں، اور فرد دے دے تو فرد کو کیا کہا ہے؟ فرد کو کیا کہا ہے؟ فرد اگر نبی پاک کا سلام کا جواب کیسے دینا ہے؟ جو پڑھنا ہے نا سلام، حضور کے ایک دین کے لیے کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرو، درس دو، قرآن حدیث نبی کی تزکیہ نفس کی کلاسیں اٹینڈ کرو، بچے خود لے کر آ جاؤ مسجدوں میں۔ باہر آندیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، سیلاب آ گئے ہیں باہر، اب تمہیں اگر بچا سکتی ہے تو صرف مسجد بچا سکتی، تمہیں کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تم جاتے ہو سینما ہالوں کے اندر، تم جاتے ہو بڑے بڑے کھانے کے ہالوں کے اندر، تم جاتے ہو اپنے بچوں کو فن لینڈ پلے لینڈ کے اندر، پارکوں میں لے کر جاتے ہو، سکولوں میں بھیج رہے ہو، عدالتوں میں بھیج، نہیں سکون، ان آندھیوں سے نکال کر لاؤ اور حضور کو ایک سلام بھیجو۔ اور جو بھیجے گا تو کیا کہا اللہ نے؟ پھر اللہ نے کہا پھر نبی نے تو سلام کہنا ہی کہنا ہے نا،
پھر میں نبی کے پیچھے لگ کر کیا کہوں گا؟ سلام قول من رب رحیم، میں تم کو دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے آخر میں؟ آپ کی عز و جلالت شان عظمت پر سلام، پیش خدمت ہے سلام، گل بے عز و احترام، ساتھ پھول بھیجوں اور آپ کو میں لکھوں۔ کیا کہتا ہے؟ آپ کی چاہو محبت مہر و شفقت پر سلام، آپ کی پاکیزگی و پاک تینت پر سلام، السلام کشتی جودی و گلزار خلیل، السلام بت شکن آفات اصحاب فیل، مرحبا یا سید کونین شاہ انبیاء، مرحبا یا صاحب قوسین و ادنا دنا، مرحبا صد مرحبا شمس الضحیٰ بدر الدجا، مرحبا صد مرحبا علی تاج الورا۔ جنہوں نے محبت کی انہوں نے اپنے نبی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، بس تمہارا آخر یہی ہے۔ تمہاری دنیا کی جو انتہا ہے نا، دنیا کے اندر تمہارا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے۔ آئی لو ایٹ، آئی لو ڈریسنگ، آئی لو، وہ کون ہے؟ کون ہے تیری ذات کی انتہا؟ کن کھانوں پہ مر گیا؟ لعنت کن کھانوں پہ مر گیا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے بس اتنی بھی نہیں جتنی ایک مکھی کے پر اور مچھر کے پر کی حقیقت اتنی بھی نہیں میرے سامنے۔ اس دنیا پہ مر گیا۔ بدل کس کو؟ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا؟ ہم نے کہتا کیا منزلوں پہ پہنچے؟ یہ جماعتیں سوچے کہ ہم ابھی تک 70 سال میں صحابہ جس جنگ میں جاتے تھے جیت کر آتے تھے، نہ کشمیر فتح ہوتا ہے نہ ملک فتح ہوتا ہے، نہ کشمیر فتح ہوتا ہے نہ آپ سے اپنا ہی ملک فتح ہوتا ہے، نہ ادھر اسلام آ رہا ہے۔ آپ اپنے ملک کو فتح کر لیں۔ کشمیر لے کے بھی حافظ صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا صاحب وہاں کرنا کیا ہے؟ اسلام نافذ کرنا۔ میں نے کہا ادھر کر لیں۔ نہیں جی ادھر ہی کرنا ہے، ادھر نہیں کرنا، جو پہلے لیا ادھر کر لو، چندے کھا جاؤ، مندے کھا جاؤ، سب کچھ کھا جاؤ۔ ہیں جی ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا؟ کہتا جو ہم نے ارادے شروع کیے تھے وہ کیا کیوں نہ بخشی جو جہاں کو راہ خدا کو وہ ذات۔ جب اپنے پیارے نبی کی راہ پر نہیں رہنا تو پھر وہ ہم کس طرف اس ذات کو پائیں؟ کرینا مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات۔ دلوں کو اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی، ہے موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات۔ ہو فلسفہ کہ ادائے سخنوری کا خیال، آپ فلسفے پر آ جائیں یا خوبصورت گفتگویں کر لیں، فروغ پائے گا جب ہوگی رہنما وہ ذات۔ آپ کے مسٹریاں پڑھائیں، بیالوجی پڑھائیں، ادارے بنائیں، اکانومسٹ بنا لیں اپنے بچوں کو، یہ اتنی دیر تک فائدہ مند نہیں ہونی جب تک نبی کو رہنما نہ تم نے کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات۔ اندھیروں کے اندر اگر کوئی اندھیروں کی گرہ کو کھول سکتا ہے نا، وہ نبی پاک ہیں کہ جو آپ نور بند کرا سکتے ہیں۔ ہوا سے ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، کبھی ہے گل کبھی خوشبو کبھی صبا وہ ذات۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے تو نبی پھول بھی بن گیا، خوشبو بھی بن گیا، تمہارے لیے کبھی ہوا بھی میٹھی بن گیا، لیکن افسوس کہ تم نے اپنے چمن کو خود ہی ویران کر لی۔ اس لیے میرے عزیزو یہ ایک دل کا بخار ہے کہ جو جذبات پر بڑی کوشش ہوتی ہے ایک مسلمان کی، نبی پر ایمان لاجیکلی لائیں۔ بالکل اسلام آپ کو براہین دیتا ہے، پر جس دن ایمان لے آئے نا اس کے بعد نبی کے گرد جذبات کا پہرا لگا دیں۔ بس عقل کو کہو وہیں رک جا، رک جا، ایک نگاہ پہ ٹھہرا تھا فیصلہ دل کا، میں نے فیصلہ کر لیا، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ بس اب اپنی عقل کو اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں، صرف اپنے نبی سے محبت کریں۔ اب محبت کا وقت آ گیا، اب دلیلوں کا وقت نہیں رہ گیا، دلیلوں کا اب تو آپ کے سینے پہ جان کے نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر لکھی 30 جلدوں کے اندر، بڑی عقلی منطقی بحثیں کی، لاجیکلی بڑا کچھ لکھا،
کافروں کو بھی نہیں وہ دماغ آ سکتا جو امام راضی کے پاس دماغ تھا. خود ہی قرآن پر اعتراض کیے, خود ہی جواب دیے. آخری وقت میں ادھر آ کے بیٹھ گیا شیطان, لگا دلیلیں کہنے لگا اللہ تو ہے ہی نہیں, اللہ تو ہے ہی نہیں. دلیلیں 100 دلیلیں دی, ہر دلیل کاٹتا گیا, کہے نہیں یہ بھی دلیل ٹھیک نہیں. جواب دے شیطان اوپر بیٹھ کے. قریب تھے شیخ نجم الدین کبرا استاد نے حالت پہچان لی کہ یہ کسی بحث میں منہ سے بولے, وسوسے آئے ان کا خود ہی جواب دیں. وسوسے آئے, شیخ سن رہے تھے. آپ نے اسی وقت وضو کرے, زور سے منہ پہ پانی کا, کہ بغیر دلیل کے اللہ کو مانا. اس نے کہا بغیر دلیل کے مانا, وہی مر گیا. اللہ اکبر. اس کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں شیطانوں کا؟ یہ شیطان من الجنات والناس, یہ آپ کے دلوں میں یہ جج کی شکل میں, وکیل کی شکل میں, دانشور, سیکولر, اینکر پرسن, اسلامک اسکالر شکلوں میں بن کر آ جائے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس, آپ کو آپ کے نبی سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کہہ, اس کا علاج کیا بتایا؟ کہہ قل اعوذ برب الناس, کہہ میں اپنے رب کی پناہ میں آ گیا. اللہ مجھے پناہ میں لے لے, میں تیرے نبی کو نہیں چھوڑنا چاہتا, مجھے پکڑ لے. الہ الناس, ملک الناس, الہ الناس, اللہ نے آپ کو بچانا ہے, بس چھوڑ دیں. صبح و شام رسول پاک پر اس وقت لازم ہے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھا جائے. بیٹھیں بدماش گنڈے موالیو, تم لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے پوسٹیں کرتے ہو, اور تمہارے ہاتھوں کی ٹوٹ کیوں نہیں گئی تمہاری انگلیاں؟ جس انگلیوں پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں پڑھی جائے, کیا کرنی وہ انگلیاں؟ یہ کھانے کے لیے انگلیاں؟ یہ انگلی صرف اس کام کے لیے ہے کہ ان انگلیوں کے ذریعے سے قلم پکڑ لو محمد کے دفاع کے لیے, یا اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے. تنہا ہو جاؤ تو نبی اب تمہارے ہاتھ انگلیاں چلے تو درود شریف پڑھتے ہوئے چلے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوانی وطاقب الاسرانی وکر الجدیدانی واستقل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیت والسلام وبارک وسلم علیہم کثیرا کثیرا. خداوند عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اتنا سلام ہو جب تک آسمان پر ستارے ٹکے رہیں, جب تک موسم بدلتے رہیں, جب تک رنگوں کی بہاریں اٹھتی رہیں, جب تک فرقہ دان ٹکے رہے تیرے عرش کے نیچے. بلغ روحہ وارواح اہل بیتہ, میرے پیارے نبی کی روح اور اہل بیت کی روح پر من التحیت والسلام, سلامتیاں سلامتیاں اور برکتیں برکتیں ہوں میری طرف سے. یہ پڑھو. درود شریف 150 قسم کا لکھا گیا ہے. حضرت مولانا اسحاق صاحب کو 150 قسم کے درود شریف آتے تھے. کتنی کے؟ 150. اللہ اتنا درود تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جتنا کہ ریت کے ذرے ہیں اتنا درود. آسمان کے ستارے, جتنے پانی کی بوندیں, جتنی بارش, جتنے سحاب, جتنے پہاڑ, جتنے وحوش, جتنے طیور, 150 قسم کے. تمہیں کتنے قسم کے آتے ہیں؟ کبھی عشق ہی نہیں کیا تو اس کا پھر نام کیسے لینا؟ کبھی اپنے نبی کا نام تو لو تنہائی میں بیٹھ کر. کہتے جی ہم مولانا اسحاق کے ماننے والے ہیں, حالت یہ مسجد پہنچتے نہیں, درود شریف پڑھتے نہیں. جاؤ ٹٹولو اپنے آپ کو کتنا درود شریف پڑھتے. جاؤ, تم سے تو بریلوی اچھے ہیں, 10 ہزار دفعہ رسول پاک کو درود شریف پڑھ کر پہنچا دیتے ہیں. یہ چیزیں کہاں کی سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس لیے اپنے نبی کی ان تحریکوں کا ساتھ نہ دو. تمہیں کوئی بلائے, پہلے تم گئے ہو, اس کا خمیازہ تم بھگتو گے اب, کیونکہ جو غلط تربیت تم نے کر دی ہے نا اس عوام کی, وہ اب تمہاری طرف آنی ہے, لوٹ کر آتی ہے. میری ایک بات یاد رکھیں, دھوکہ, فریب, بے ایمانی, چوری, کسی سے کی ہوئی معمولی سی زیادتی مرتی نہیں, زندہ رہتی ہے, عمر بھر پیچھا کرتی ہے. آدمی جو کرتا ہے, آدمی جو کہتا ہے, عمر بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں, عمر بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی. گانے سنتے ہو, اس کے اندر بھی بڑا نور تھا اگر تم لے لیتے, پر تم کو نہیں نور کی, تمہیں تو پیشاب پخانہ ملتا ہے. آدمی جو کرتا ہے, آدمی جو کرتا ہے, عمر بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. پیچھا کرے گی جس طرح اس نے حکومت لی ہے نا, اس کا پیچھا کرنی. تربیت غلط. وہ ایک پہلے آیا تھا
وہ آپ کو اس ملک کو برباد کر کے گیا, آپ نے اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے. بھٹو آپ کے ملک میں سوشلزم کے بیج بو کر آپ کے ملک کے اندر کی نوجوان نسلوں داروں کو برباد کر کے گیا, اور آپ اس کو قومی لیڈر مانتے ہیں. حیا چاہیے آپ کو بڑکوں والے لیڈر چاہیے جو قرآن مجید پڑھ کے مسجدوں میں ڈاکٹر اسرار پکارتا مر گیا. سید مودودی کو ملنا ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور قائد اعظم کے بعد بتاؤ نا اس سے بڑا لیڈر ماں نے جنا ہے, پاک پکیزہ نیک انٹیلیجنٹ ذہین, دنیا نے اس کو 10 بڑے آدمیوں کے اندر تسلیم کیا کافروں نے. تم نے کبھی اس کو لیڈر بنایا؟ اس کو ذلیل کر کے تم نے یہاں پر بھیجا. 100 یہودی 1 مودودی, کیا لعنت کھٹی تم نے. بھٹو کے مقابلے میں اس کو چنا ہی نہیں. خود تمہیں اللہ لیڈر دیتا ہے, پر تم اس قدر خبیث ہو چکے ہو کہ تمہیں مزہ گندے لیڈروں کے پیچھے جانا جو راتوں کو ناچیں, دھرنے دیں, تماشے لگائیں, رنڈیاں آئیں, شرابیں چرسیں ہوں, آپ کی بچیاں یہاں سے جائیں. ٹھیک لاؤ اسلام. اب یہ طوفان رکنا ہے, اب یہ طوفان نہیں رکنا. اس کا روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, بس یا تو فوری طور پر نادم ہو جاؤ کہ جو ہم نے کیا تھا ہمیں اللہ معاف فرما دے. لوٹو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضرت مفتی شفیع محمد صاحب جب عمرہ کر کے آئے تو مجیب الرحمان شامی گیا, اس نے کہا مولانا وہاں آپ نے نیا کیا دیکھا؟ سب بہت سن لیا, اس دفعہ نیا کیا دیکھا؟ فرمایا مجیب میں تو پرانا ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, میں تو آقا کو ڈھونڈنے گیا, ان دروں دیواروں میں گلیوں دیکھنے گیا تھا. کیا رہ گیا وہاں رسول پاک سے؟ اللہ کے رسول آپ کا تو حجرہ بھی نہیں رہنے دیا ظالموں نے. وہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے گرائے گئے نا, شہید کیے گئے, گرانا بھی جھوٹ ہے, کیسے کہوں اپنے نبی کے حجرے گرائے. کہتے پورے مدینے میں اس قدر امام بخاری لکھتے ہوا ویلا ہوا, دنیا روئی آ کے ایسے جیسے رسول اللہ بھی فوت ہو گئے. نبی کا جب گھر گرا لوگوں کے دل گر گئے اس کے ساتھ. کس نے گرائے؟ ان ظالم حکمرانوں نے اپنے محل بنانے کے لیے نا, کہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی تو حجرے میں رہتا گیا ہے دولت ہونے کے باوجود, تم محلوں میں کیوں رہتے؟ انہوں نے کہا حجرہ ہی گرا دو, مسجد بڑی کرنے کے بہانے حجرہ ہی گرا دیا. حضرت امام حسین کی بیٹی تھی اس حجرے کے اندر, اس نے کہا کچھ ہو جائے میری ماں کا حجرہ ہے, میں نے اس حجرے کے اندر سے باہر نہیں نکلنا. امام جعفر صادق بھی وہیں پہ بیٹھے, انہوں نے کہا مر جاؤں گی, میں نے حجرہ نہیں اپنے حصے کی زمین ہم نے نہیں گرنے دینی. انہوں نے کہا اس کے اوپر ہی گرا دو, اوپر ہی گرا دو. دنیا پھر گئی. حضرت فاطمہ بنت الحسین, دادی کا نام بھی فاطمہ, پوتی کا نام بھی فاطمہ. دنیا گئی پھر حضرت فاطمہ. اماں جانے دے, تو اللہ کے نبی کی آخری نشانی رہ گئی ہے امام حسین کی, تو کیوں اس طرح کرتی؟ بڑی مشکل سے اٹھایا اور مدینے کے باہر جا کے سامان پھینک آئے. پیاس میں حضرت فاطمہ بنت الحسین نے وہاں 2 نفل پڑھے, کہا اللہ میری ماں ہاجر کے لیے تو نے آب زمزم نکال دیا تھا, میرے لیے بھی یہاں پانی نکال دے, زمین سے کچھ نہیں نکلنا اگر میں پیاسی مر گئی. لی کدال زمین پر ماری, وہاں سے چشمہ نکل آیا اسی وقت. ابھی تک وہ چشمہ موجود ہے, اور میں گیا وہاں جا کر دیکھے, فاروق صاحب میرے ساتھ تھے, میں نے کہا دیکھو یہ وہ چشمہ ہے جو فاطمہ بنت الحسین کو پہاڑوں میں گرا دیا بیچاری کو. آپ کو کیا پتا آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے حجرے میں رہتے تھے؟ ان حکمرانوں کو یہ نہ کہ مسجد بنا دی, داتا صاحب سونے کا چڑھا دیا. میں کہتا ہوں ابو لہب رہتا تھا خانہ کعبے میں, خانہ کعبے میں رہتا تھا. نہ ابو لہب کو جو خانہ کعبے سے ہوا ہے, اندر سے ہوا ہے, وہ متبرک ہو جاتا ہے. خانہ کعبے ہی میں تو وہ رہتا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ایمان جب نہیں ہے تو پھر اندر سے ہو کے آؤ تو باہر آ جاؤ. ننگے پیر جی ہم وہاں پھرتے ہیں, نہ سور کتے پھرتے ہیں وہاں پہ, اور بڑے لوگ پھرتے, کیا ہو جائے گا اسے؟ کچھ نہیں ہونا. یہ ڈفانگ ہے تم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اسے کہو وہ نظام لاؤ, نظام ہمیں نظام چاہیے رسول پاک کا, وہ نہیں لائیں گے. وہ تمہیں قرآن مجید بنا کے چھاپ کے تم کو دیں گے. او جی قرآن مجید کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر کیا لگائے تھے؟ اعراب لگائے تھے. قرآن پاک پر اعراب لگائے. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ چلے گئے, بڑے لوگ صحابہ کرام کے پاس, انہوں نے کہا جی حجاج نے قرآن مجید پہ اعراب لگا دے, جنت جائے گا؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرما گئے کہ کبھی کبھی فاسق آدمی سے بھی اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے.
تم کیا کہتے ہو؟ آپ کا کیا معیار ہے؟ کس معیار سے آپ اپنا معیار اپنا منہ دیکھتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کریں، اس ملک کو اس طرح نہ کریں. اپنے نبی پہ صبح درود و سلام کی اتنی بارشیں کریں، اتنی بارشیں کریں. آپ کے گھر میں بچے درود شریف پڑھیں، آپ پڑھیں، صبح شام بچوں کو بٹھا کے پڑھائیں. جس طرح روٹی ضروری ہے نا، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہو گیا. اور جو آدمی نہیں پڑھے گا، سرکار نے فرمایا 10 دفعہ، میں تو 100 دفعہ آپ کو کہتا ہوں نا، 10 دفعہ، ٹائم بھی کتنا لگتا ہے. 10 دفعہ سرکار نے فرمایا صبح، اور 10 دفعہ جو شام مجھ پہ درود شریف پڑھے گا، آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کے لیے اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤں گا. اللہ اس کو بخش دے، یہ مجھ پہ رحمت کی دعائیں کرتا تھا، آج میں اس کے لیے رحمت کی دعاؤں کے لیے تیرے سے درخواست کرتا ہوں. رات کو بچوں کو بستر پہ لٹانا ہے، درود شریف پڑھ کر اسے کہ پتر مجھے سنا. چھوٹے چھوٹے بچوں خود پڑھنا ہے درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ قربان ہو جائے، سب قربان کر دو، بہت کچھ ہے جی. لوگوں نے جس وقت دیکھا عورت کھڑی تھی، مدینہ واپس آئے لوگ غزوہ احد سے، پوچھا شوہر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا بتا، قتل ہو گیا تیرا. انہوں نے کہا اللہ کا رسول کیسا ہے؟ پھر آیا بندہ، اس نے کہا تیرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا. فرمایا اللہ کا رسول کیسا ہے؟ پھر اس نے کہا تیرا بھائی بھی مار دیا گیا. فرمایا اللہ کا رسول کیسا ہے؟ اس کی اطلاع دے، نبی ٹھیک ہے. پھر کہا تیرا ابا بھی مار دیا گیا. اس نے کہا ہاں نبی پاک ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نبی پاک، انہوں نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ. سب مر گئے، حضور بچ جائے، باقی خیر ہی خیر ہے، مل جائیں گے سارے اگلے جہان جا کے. عورت ہوتے ہوئے رسول پاک نے اس کو کہا کمال کر گئی عورت مجھ سے. اس وقت انصاریہ صحابی نے نبی کا پسینہ لوگ اکٹھا کر کے خوشبوؤں میں ملا لیتے. یہ وہ پاک نبی جو خوشبودار نبی ہے. غلام نے کیا مہکنا ہے جو محمد عربی ہر وقت مہکتے تھے. کہتی کان میں کیڑے پڑ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اس نے کہا ہے آسیہ نے. علامہ اقبال کے سامنے لڑکے نے کہا کہ محمد صاحب، اس نے کہا اٹھائے، نبی کا ماننے والا ہو اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نام لیتا ہے. آپ کے وزیر اعظم کو درود شریف نہیں پڑھنا آیا، تقریر کی سننے نہیں دی تقریر. صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہوتی، 60 سال کا ہو گیا، کہتا میں مدینے پھر کے آتا ہوں، درود شریف نہیں صحیح پڑھا. جا کے سن لیں، خاک سنتے. آپ کی نگاہ اور ہماری نگاہ اور ہے. ہم دیکھ لیتے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بات ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غامدی کو دیکھ لیں، نبی سلم نے فرمایا، سواد لام عین میم سلم، کیا ہے؟ فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا نام نامی، اسم گرامی، میرا ذکر مبارک ہوا، ظالم مجھ پر درود ہی نہ پڑے. فرمایا بخیل ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک بخیل، پیسے نہ خرچ کرنے والا بخیل نہیں. سرکار نے تعریف ہی بدل دی بخیل کی. فرمایا بخیل ہے وہ آدمی. جبریل نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے لعنت ہے اس آدمی پر، اس مجلس پر، فرشتوں کی، ہماری کل کائنات کی. جب آپ کا ذکر ہوا تو آپ کے ذکر پہ انہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا. کس سے پیار کی باتیں کرتے ہو؟ جس کے ذکر کو خدا کہہ دے کہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جس کو خدا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، میں اللہ تیرے نبی پر ہمہ وقت درود پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھ. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جو اب خدا مشغول، فرشتے مشغول، مومن 24 گھنٹے ہر وقت نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، وہ نبی اپنے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا اکیلا لا الہ کا اقرار کافی نہیں، جب تک اس صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات عالی پر ایمان نہ لائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اول بھی وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان. بس ہمارے لیے قرآن بھی وہی، یاسین کی سورت بھی وہی، سورہ فاتحہ بھی وہی، سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم صرف اسے ایک نام کے لیے زندہ ہیں. اگر جس دن وہ نام چلا گیا تو یاد رکھو مومنو، تمہارے پاس دنیا کی دولت خود برسے نہ آسمان سے، وہ عذاب علیم ہے. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صرف محبت. کچھ لوگ، امام ابن تیمیہ کا میں کل ہی پڑھا تھا، کمال کر گئے ابن تیمیہ، سن لے وہاں بھی. اس نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے نیک نہیں ہوتے
لیکن ان کے دل حب سے اتنے بڑے ہوتے ما لا یوجد فی النساک کہ عبادت گزاروں کے دلوں میں بھی وہ محبت نہیں ہوتی جو اس کے دل کے اندر محبت ہوتی. نبی کو نہیں بھولنا. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر رکھے, آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ علیہ السلام کے راستے پر ہی زندگی اور موت آئے, اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہمارا قیامت کے روز حشر ہو جائے, آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں کھڑا کرے, جب حساب ہو رسول پاک پاس کھڑے ہوں. اللہ جب ہے یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, گناہوں کا دفتر کھلے جس وقت, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو. حضور پاس کھڑے نظر نیچے کر لے, اللہ کے چل نکل جا, میں نبی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ اپنے نبی سے جام کوثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. حضور جا رہے ہوں ہم حضور کے پیچھے چل کر پل صراط کو پار کر جائیں, حضور داخل ہوں ہم حضور کے پیچھے ہی جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں. اللہ اس دنیا اور اس دنیا میں اپنے پیارے نبی کے روشن چہرے کی, گلاب چہرے کی ہمیں زیادت نصیب فرما. ہمیں حرمین طیبین شریفین آقا کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مدینے کے اندر اپنے آقا کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور نے فرمایا جو مدینے میں مر گیا, جو مدینے میں مر گیا اس سے مجھ سے وفا کر لی, اللہ اگر جائیں تو وہی مر جائے, اپنے نبی کے پاس ہی دفن ہو جائیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. مرکزہ دین الخالص میں ہر اتوار کے روز صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ حضور پاک بھی درس قرآن دیتے تھے, تو میں صرف نبی پاک کی تباہ کرتے ہوئے درس قرآن دیتا ہوں. بس مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے ہوئے درس قرآن دینا. بندے آئیں نہ آئیں, تھوڑے آئیں زیادہ آئیں, حضور جس جو ڈیوٹی لگ گئی نا میرے ذمہ, اب انشاءاللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دعا ہے کہ میری اسی ڈیوٹی پہ انشاءاللہ العزیز موت ہو جائے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے بچوں کو لے کر آیا کریں. کیا پتا یہاں درس قرآن سنتے سنتے ہی آپ کے بچوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی زندگیاں بدل جائیں. کوئی وہ ان میں سے کوئی بچہ عالم نکل آیا, آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ کو اللہ آواز دے گا سلام قول من رب رحیم, آ جا تو بڑا اچھا کام کر کے آیا. تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, اسی ممبر کے توسط میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آیا کریں. اور مغرب عشاء آپ کا کام ہے عصر کے وقتی تیاری شروع کر لیں. جمعہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک فکس کر لیں کہ 3 گھنٹے تو میں نے اپنا دین سیکھنا. اس طرح ہی اتوار کے دن آپ کا کام ہے کہ آپ کر لیں کہ بھئی عصر کے بعد سے لے کر رات تک عشاء تک میں نے وہاں پر جانا ہے اور میں نے دین سیکھنا ہے. 2 ٹائم تو نکالیں آپ کی زندگی. اگر یہ بھی 3-4 گھنٹے اپنے نبی کے لیے نہیں آپ نکال پاتے تو کیا فائدہ آپ کے جینے کا. ماری جانا چاہیے, اس سے بہتر پہ ڈنگروں والی زندگی ہماری گزر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی دعا کیا کرے. میرا اپنا بھی ارادہ ہے عمرے کا, تو چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر. ٹھیک ہے نا. جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بتائیں, پھر اکٹھے ہو کے چلیں. ٹھیک ہے نا. شہر نبی کو جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی, ہجر کی داد پائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. یہ میری چشم اشک بار, یہ میرا دل بے قرار, ان کی نظر میں آئیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. تو انشاءاللہ مدینے کے راہی بن جائیں. یہ آپ کے پاس آ جانے پیسے, ارادہ کر لیں. جس نے نہیں مدینہ دیکھا نا وہ ختم ہے. بہت پیسے, موبائل کتنے مہنگے رکھے ہوئے, 60-60 ہزار کے, بیچو. قسم کرسیوں میں وہاں چلے جاؤ, دیکھو تو صحیح تمہارے نبی کا شہر کون سا ہے, وہ فضائیں کون سی ہیں, وہ ہوائیں کون سی ہیں. جایا کرو. جس کے پاس پیسے, جاؤ اپنی اولادوں کو لے کر جاؤ. کمپیوٹر لے کے دینے کی بجائے وہاں جاؤ, بہت دنیا ملے گی. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلو تو صحیح اپنے گھروں سے. تو آپ لوگ جایا کریں. اللہ آپ سب کو وہاں کا عمرہ نصیب فرمائے اور مجھے بھی وہاں کا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاس من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن المنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔